اچھا یہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ بعثت نبوی دنیا میں کس خطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو یہ جغرافیہ ہمارا تھوڑا سا شروع ہوگا یہاں سے. یہ آپ کے سامنے ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ شمال، امریکہ جنوب، تو یہ آپ کے سامنے بڑے بڑے یہ 4 حصے نظر آ رہے ہیں. تو یہ حصہ جو گرین ہو گیا ہے یہ سعودی عرب ہے، بلکہ سعودی عرب نہیں، جزیرہ نمایاں عرب. جزیرہ اس لیے کہیں کہ آپ دیکھیں اس کے تینوں طرف پانی ہے. مزید آگے واضح ہو جائے گا. اب دیکھیں، اب نظر آ رہا ہے کہ 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے. اس لیے جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، یہ آسٹریلیا سامنے نظر آ رہا ہے. آسٹریلیا دائیں طرف دیکھیں، نیچے جو گول سا نظر آ رہا ہے یہ آسٹریلیا لکھا ہوا ہے عربی کے اندر، استرالیہ. اب اس کے ساتھ کوئی خشکی ملی ہوئی ہے، کوئی ملک اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ اس کو جزیرہ کہتے ہیں. جزیرہ اسے کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہے. سعودیہ کیسے نہیں، اس کے 3 طرف پانی ہے، چوتھے حصے میں خشکی ہے، تو اسے کہتے ہیں جزیرہ نمایاں عرب. جزیرہ نمایاں عرب یہ واضح ہو گیا. اب دیکھیں مزید واضح ہو گیا کہ 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی. اور یہ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ 2 طرف پانی ہے، ایک وہ طرف ہے جہاں پانی تھوڑا نظر آ رہا ہے، ایک طرف پانی بہت زیادہ ہے. تو آگے جا کے آپ دیکھیں تھوڑا سا بند ہے، تھوڑا سا بند لگا ہوا ہے. اسی بند کو یہاں سے کاٹ کے نہر سویز نکالی گئی. یعنی یورپ نے ایشیا میں حائل ہونے کے لیے، ایشیا میں اپنا راستہ کم کرنے کے لیے، بحری جہازوں کو، بحری بیڑوں کو اندر لانے کے لیے یہاں سے زمین کو کاٹ کے سمندر کا پانی اندر شامل کر کے یہ نہر سویز بنائی گئی. اب جب یہ نہر سویز نہیں تھی، جب اس وقت یورپ کے سائنسدان پورا افریقہ گھوم کے ہندوستان آتے تھے. یہ جزیرہ نمایاں، یہ ہے البحر الاحمر، اور دوسرا بحر عرب، اور تیسرا بحر خلیج. اب یہ دیکھیں افریقہ جہاں لکھا ہوا ہے، تو یورپ کے لوگ یہاں پورا افریقہ کنارے 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 کتنے ملک کراس کرنے کے بعد، 20 ملک کراس کرنے کے بعد پھر ہندوستان میں جاتے ہیں. اب وہ ایشیا میں سے رسوخ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے درمیان سے درہ ختم کیا اور سیدھا اپنا دریا کو کیا اور آگے چل پڑے. اس کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا؟ اب ان تیروں کے ذریعے آپ دیکھیں کہ بالکل درمیان میں، یعنی دنیا کی آبادی کے اعتبار سے جزیرۃ العرب بالکل درمیان میں آتا ہے. اب ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کے اندر مذاہب کون کون سے تھے، حکومتیں کون کون سی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور جب دنیا میں آئے اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے. مذاہب یہ تھے: یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بدھ مت اور ہندو مت. یہ 5 پوری دنیا کے اندر صرف یہی 5 مذہب تھے. اور چھٹے عرب. اب کون سا مذہب کس حکومت کے اندر زیادہ پایا جا رہا تھا؟ یہودی لوگ رومی حکومت میں تھے، عیسائی لوگ بھی رومی حکومت میں تھے، مجوسی ایرانی حکومت میں، بدھ مت ہندوستان میں، اور ہندو مت جزیرۃ العرب میں، اور عرب جو ہے وہ بعض یورپ کے اندر پائے جا رہے تھے. یہ پوری دنیا کے مذاہب اس وقت یہ حکومتیں تھے. اب آگے بتائیں گے کہ یہ جو دنیا کے 6 مذاہب تھے ان کا حال کیا تھا. یعنی یہ مذہب بھی برائے مذہب رہ گئے تھے، اپنی تعلیمات سے بالکل ختم ہو چکے تھے، کوئی کام نہیں تھا. یہودیت بے جا رسم و رواج، اپنا
اپنا نسلی مذہب سمجھ لیا اور مشرکانہ عقائد و روایات کو انہوں نے لے لیا، یعنی تورات ہی پوری بدل ڈالی۔ اور عیسائی انہوں نے عقیدہ تثلیث بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میں اختلاف کر کے اپنے ان کے سینکڑوں فرقے بن گئے۔ مجوسیت انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے، یزدان خیر کا خدا، اہرمن شر کا خدا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اور بدھ مت جنہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، یعنی اتنے بت کے آسمان و زمین کے، یعنی آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ بت تھے۔ اور ہندو مت دیوی اور دیوتا کا عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اور عرب لوگ بت پرستی اور دین حنیف سے دور تھے۔ ابھی آپ دیکھیں عیسائی پہ صلیب کا نشان بنا ہوا ہے، وہ سامنے جزیرہ نما عرب کے نیچے دیکھیں، یہودی پہ کراس کا نشان، مجوسی پہ تکون کا نشان، اور یہ بت پرستی پہ یہ تھوڑا سا ایک گول سے نشان بنا ہوا ہے، لمبی لکیر لگا کے اوپر گول سے نشان۔ اب اسی کو آپ نقشے میں دیکھیں، جہاں جہاں آپ کو کراس نظر آ رہا ہے یہ قبائل عیسائی تھے، اور جہاں جہاں آپ کو جہاں صلیب کا نشان ہے یہاں عیسائی تھے، جہاں کراس نظر آ رہا ہے کراس میں آپ دیکھیں یہ مکہ دیکھیں کہاں ہے، اس نقشے میں مکہ لکھا ہوا نظر آیا آپ کو؟ یہ دیکھیں بحیرہ احمر کلثم کو دیکھیں، کلثم کے اوپر دیکھیں 2-3 نقطے لگے، اوپر مکہ مکرمہ لکھا ہے۔ مکہ سے تھوڑا سا اوپر دیکھیں آگے مدینہ منورہ کا گول نشان لگا ہوا ہے، تو مدینہ منورہ کے ساتھ یہ کراس لگا ہوا ہے، یہاں پہ وہ قبائل آباد تھے یہودیوں کے۔ اور مجوسی اسے آپ ایران کی جانب دیکھیں، ایران میں مجوسی آباد تھے۔ اور بت پرست یہ جتنے بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ دنیا بت پرستی میں مبتلا تھی، پورا جزیرہ عرب بت پرستی میں مبتلا تھا، بت پرستی والا نشان سب سے زیادہ ہے، عیسائی، یہودی، مجوسی، بت پرست۔ اور یہ 5 حکومتیں تھی دنیا کی، اور حکومتوں کی اپنی حقیقت کیا تھی؟ رومی حکومت، ٹیکسوں کی بھرمار، انقلابات، بغاوتیں اور رعایا سے فتح خوری لے کر عیش و عشرت کی زندگی گزاری جا رہی تھی۔ ایرانی حکومت مال و دولت عورت میں مساوات کا نظریہ، وہ کہتے تھے کہ مال بھی سب کے لیے برابر ہے، عورت بھی سب کے لیے برابر ہے، جس کا چاہے جس مرضی عورت سے اپنا نفع اٹھا لے۔ یعنی ایسے غیر مہذب لوگوں کی زندگیاں تھیں۔ اب جب یہ آپ نظریہ قائم کریں گے تو نیچے لوگوں کی جان مال عزت خطرے میں پڑے گی۔ ہندوستان میں مذہبی طبقہ تھا برہمن، یہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا تھا۔ سپاہی فوجی طبقہ وہ چھتری کے رہتا، کاروباری طبقہ ویش، اور غریب طبقہ اچھوت۔ اچھوت طبقے کو اتنا ہلکا لیا گیا کہ اسے اپنے گھر میں پاؤں رکھنے بھی نہیں دیتے تھے، اپنی طرف آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے بچوں کے ساتھ تک ظالمانہ سلوک کر کے اس پہ خوش ہوتے تھے کہ ان کی حیثیت ہی یہ ہے۔ اب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے آ کر پوری دنیا میں انسان کو کیا عزت دی۔ اور جزیرۃ العرب میں اخلاقی بگاڑ، شراب، جوا، جاہلی غیرت، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم، قبائلی اور خونی عصبیت، خانہ جنگی، پورا جزیرۃ العرب ان چیزوں سے بھرا ہوا۔ وہ جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ حضور اس دور میں آئے کہ جس سطح پہ کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی حکومت تیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یورپ جہالت اور خون ریز جنگوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھا۔ تو اس لیے جزیرۃ العرب کا انتخاب ہوا جو پوری دنیا کے درمیان